السلام علیکم. بن طارق ایسوسیٹس کا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں. میرا نام محمد طیب ہے. ایک بحث جو زبان زد عام ہے آج کل، تو سوچا کہ اس پہ ویڈیو بنا دی جائے. رینٹ کرنی چاہیے پراپرٹی یا بائی کرنی چاہیے؟ مطلب میرا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ رہے گا رینٹ ورسز بائی پر. ہمارے پورے پاکستان کی میں مثال دوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو پیسہ ہے وہ سیو کر کے کاروبار کرنا چاہیے اور بجائے گھر لینے کے، کیونکہ کاروبار میں آپ زیادہ فلرش کر سکتے ہیں. تو میں نے مختلف یوٹیوب چینلز پر دیکھا کہ سب لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے، تو سوچا کہ کچھ پوائنٹس میں بھی ایڈ کر دوں. دیکھیں میں کیا ریکمینڈ کروں گا، وہ چند ایک پوائنٹس ہیں، وہ اس کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ایک ٹائم آ سکتا ہے کہ جب شاید ایسا پاسبل نہ ہو آپ کے لیے کہ آپ رینٹ پے کر سکیں، یا رینٹ کی جو ویلیوز ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جائیں کہ آپ جو رینٹ پر لوگ رہتے ہیں کہ ان کے لیے بیئر کرنا مشکل ہو جائے کہ وہ ہر مہینے اپنی انکم کا ایک سرٹن پورشن رینٹ کی صورت میں دے سکیں. اس میں بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. جیسا کہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں کہ جب کووڈ-19 کا ٹائم تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تھے کہ جن کی جابس چلی گئی، جن کے کاروبار بند ہو گئے. تو جو لوگ رینٹ پہ رہتے تھے ان کے لیے بہت زیادہ، عام لوگوں کے لیے بھی مسئلے تھے، لیکن جو خاص طور پر رینٹ پر رہتے تھے ان کے لیے وہ مسئلے تقریباً ڈبل ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا گروسریز پرچیز کرنی ہے، اس کے علاوہ اپنے ڈیلی نیسیسٹیز کو پورا کرنا ہے، اور ساتھ میں ایک جو فکس اماؤنٹ ہے وہ رینٹ کی صورت میں بھی پے کرنی ہوتی تھی. تو ایسے ٹائم آ سکتا ہے کہ جب آپ کا کاروبار بند ہو سکتا ہے، جب آپ کی جاب ہے اس میں آپ کو مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو نکال دیا جائے، تو آپ کے لیے سب سے جو مشکل مرحلہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ رینٹ پے کرنا سب سے مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اچھا، اس کے اگینسٹ میں جو دوسرا پوائنٹ ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ ایک بندہ جو پہلے ہی جاب کر رہا ہے تو وہ کہاں سے اتنا پیسہ لائے گا. تو اس کے لیے دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان یا پھر بینک لونز، اس کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت بھی آسان قرضے، جس کو کہہ لیں انٹرسٹ فری لونز، گھر کے لیے پرووائڈ کرتی ہے، ہوم لونز دیتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے بینکس ہیں، وہ آبویسلی چارج کریں گے آپ کو انٹرسٹ کی صورت میں. میں خاص طور پہ انٹرسٹ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک آپشن کے طور پہ وہ آپ کے پاس ضرور اپرچونٹی موجود ہوگی کہ اگر آپ بینک سے بھی لون لیتے ہیں تو جو اماؤنٹ آپ ایز اے رینٹ پے کر رہے ہیں وہ آپ ایز اے انٹرسٹ پے کر سکتے ہیں. یا پھر لیٹ سپوز اگر آپ گورنمنٹ سے کوئی چیز لون وغیرہ لیتے ہیں تو وہی آپ پیسہ سیو کر کے اپنی انسٹالمنٹس کی مد میں گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسہ واپس کر سکتے ہیں. جیسے ریسنٹ ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ وہ آسان قرضہ جات عمران خان کی گورنمنٹ میں دیکھ لیں کہ فراہم کیے گئے تھے کہ وہ کوئی بھی گھر ہے وہ بنا سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسا وہ آشیانہ اسکیم تھی، یا پھر جو اسکیمز بنائی گئی رہائش کے حوالے سے، وہاں پر بھی چنک آف اماؤنٹ رکھا گیا کہ آپ یہ اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں ڈیورنگ اے سرٹن ٹائم. اور جو گھر ہوتا ہے، میں تھرڈ پوائنٹ ایڈ کروں، گھر کے ساتھ ہمارے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں. خاص طور پہ کوئی بھی اگر بندہ ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ وہ سال 2 سال یا 5 سال کے بعد کہیں دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جائے. وہاں پر شفٹ ہونے کے بعد مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو گھر کے ساتھ ہمارے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں. یہ ایک میں سب سے ویلڈ پوائنٹ اس سے سمجھتا ہوں کہ جو گھر ہوتا ہے وہ ایک جو ہمارا آشیانہ ہے، کہ کم از کم ہمیں یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم شام کو تھکے ماندے جب گھر پہ جائیں گے تو ہمارے پاس ایک گھر ہوگا جہاں ہماری فیملی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی. اور اس کے بعد جو میں اس میں نیکسٹ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہوگا کہ کیپٹل کریشن آپ کر رہے ہیں. کیپٹل کریشن سے میری مراد یہ ہے، آج آپ نے ایک گھر پرچیز کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ خاص طور پہ میں ایڈ کرنا چاہوں جو کاروباری حضرات، جو میں نے پہلا پوائنٹ ڈسکس کیا کہ اگر تو ان کا کوئی جدی پشتی کاروبار ہے، وہ اس میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے. وہ میری اس ویڈیو سے بالکل بھی آفینس نہ ہو. یہ میرے جو پوائنٹس ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو نیو کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. آج کل حالات ایسے ہیں کہ آج کل نیا کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا بہت مشکل ہے، اس میں آپ کو لاس کا ڈر رہتا ہی رہتا ہے. اور کیپٹل کریشن کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کم از کم جو اپنا پیسہ ہے وہ سیو کر رہے ہیں اور رینٹ کی مد میں سیو کر رہے ہیں، اس کے عوض میں آپ کی کیپٹل کریشن
یا ایک کیپٹل آپ کا جو اثاثہ ہے جسے عام الفاظ میں کہوں وہ بن چکا ہے, وہ بن رہا ہے. جیسا کہ اپارٹمنٹس ہیں وہ انسٹالمنٹس کی صورت میں ہمیں مل جاتے ہیں. وہ آج اگر آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں وہ مہنگی ہوگی. تو ایک کیپٹل کریشن آپ کی ہو رہی ہے جو کہ جب آپ انسٹالمنٹس پوری کریں گے یا بینک کا انٹرسٹ پورا کریں گے تو 5 سال یا 10 سال کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس پوائنٹ پر ہیں کہ آپ نے ایک چیز پرچیز کی تھی 50 لاکھ کی, وہ اس ٹائم پہ جب اس کا لون پورا ہو گیا تو وہ تقریباً 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. اور یہاں پر چوتھا پوائنٹ جو میرا تھا, آنے والا ٹائم ہر کاروبار کے لیے مشکل ہے. آنے والا ٹائم جیسے انفلیشن کا ریٹ ہے بہت زیادہ ہائی جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کا بنانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. کوئی بھی نہ صرف بلڈنگ, نہ صرف گھر, بلکہ کوئی بھی آپ گھر کی چیز دیکھ لیں, جیسا کہ زیور بنانا, سونا یا ایسی چیزیں کوئی بھی ہیں, وہ بنانا ایک مشکل مرحلہ ہو گیا آج کل. تو اسی طرح وائس ورسا پراپرٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر بہت زیادہ ہائی ہو رہی ہے. آج سے 2 یا 3 سال پہلے دیکھیں تو تقریباً 3,000 سے 4,000 کے درمیان فلکچویٹ کر رہی تھی, پھر 1 سال کے بعد وہ 5,500 تک چلی گئی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 7,000 کا ریٹ جو ہے وہ بلڈرز کوٹ کرتے ہیں. تو ایک ٹائم آ سکتا ہے کہ جب یہ چیزیں لینا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا. ایک مثال جو اکثر ہم لوگ دیتے ہیں کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ اچھے ٹائم پر اچھا ڈیسیجن کر لیتا ہے, اس کے لیے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا, اس کے لیے چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اس سے امیوز ہونا بہت آسان ہوتا ہے. تو کنسٹرکشن کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. لینڈ کی پرائزز ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک بیرن لینڈ جو تھی اس کا 1 ایکڑ ہمیں چند لاکھ کا مل جاتا تھا, اب وہی جو ایکڑ ہے وہ کروڑوں میں چلا گیا. تو سب سے پہلے زمین بہت مہنگی ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ اس پہ اپنا گھر بنانے کے لیے جائیں گے, آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اتنے پیسے میں جوڑ لوں, اس کے بعد میں گھر بنانا شروع کروں گا. تو وہ جب آپ اتنے پیسے جوڑ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ پرائز لینڈ کی رہی ہے اور نہ وہ پرائزز کنسٹرکشن کی رہی ہیں. تو اسی لیے وہ لوگ جو یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم اتنا پیسہ جوڑ لیں یا ریٹائر ہونے کے بعد اپنا گھر بنائیں گے, تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والے ٹائم میں. اس کے اگینسٹ میں جو انویسٹرز ہیں, میں ان کے لیے خاص طور پہ ایک پوائنٹ لاسٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ ڈالر میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ بانڈس میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ کوئی بھی چیز اسٹاک کرتے ہیں, وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بتاؤں گا کہ ایون اگر آپ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں تو آپ اپنا 100% کبھی بھی انویسٹ نہیں کریں گے کسی بھی کاروبار میں. یہ کاروباری شخص ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا 100% نہیں دیتے ہیں, آپ انویسٹ 100% بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ پھر بھی سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہے تھرو تھک اینڈ تھن. مطلب کبھی اگر حالات ایسے آ جائیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے, کاروبار میں ہو یا ڈالرز میں ہو یا اسٹاک میں ہو, تاکہ آپ ایک دم فال نہ کر جائیں. کنسٹرکشن کی فیلڈ یا بلڈنگ کی فیلڈ یا گھروں کی فیلڈ ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ اپنا پیسہ 100% انویسٹ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس اسپیئر منی پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو 100% انویسٹ کریں گے اور پھر آپ اس لیول تک سیکیور ہوں گے کہ آپ کا جو ریمیننگ پیسہ ہے وہ کہیں لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے, مطلب کاروبار میں اگر آپ لیٹس سپوز 50 لاکھ کا کاروبار کرتے ہیں, 20 لاکھ آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں بچت کے طور پہ, لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کاروبار میں سے تو انکم آ رہی ہے, لیکن وہ جو 20 لاکھ سائڈ پہ رکھا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ روٹیٹ ہوتا ہوا اسی کاروبار میں لگ گیا یا وہ کہیں خرچ ہو گیا. تو اپنا گھر لینے کا, اپنا اپارٹمنٹ لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا 100% جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں. اس کے عوض میں آپ بہت ساری چیزیں سیو کر رہے ہوتے ہیں, مطلب مینٹیننس کی مد میں آپ سیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ جو ڈیلی رینٹ دیتے ہیں وہ آپ کا بچ رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کی کیپٹل کریشنز ہیں وہ ڈبل ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب ہر آنے والے سال کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گھر کی پرائزز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو میری ریکمنڈیشن اینڈ نوٹ میں اس کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ جو اپنا گھر ہے, اپنا آشیانہ ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لیکن جو سکون آپ کو اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں پر نہیں ملتا. میری ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ آپ کو اپنے گھر کی طرف جانا چاہیے, اپنا گھر پرچیز کرنا چاہیے. مزید انفارمیشن کے لیے بن طارق ایسوسیٹس کا یوٹیوب چینل آپ دیکھتے رہیں. تھینک یو.